اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. نہروان آ گئی جی. اب یہ جنگ نہروان کیا ہے؟ اس میں یہ جو دو طبقے میں نے آپ کے سامنے اتنی محنت کر کے پڑھے ہیں، انہی دونوں طبقوں نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے کہا گیا خوارج، جس کی نشانیاں نبی نے اپنی حدیث میں بتا دی تھی. مسند احمد بن حنبل اٹھا کے دیکھو، موطا امام مالک اٹھا کے دیکھو، ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو، مشکات شریف اٹھا کے دیکھو، سنیوں کی کتابوں میں نبی کی پیشن گوئی ہے خوارج کے لحاظ سے. نبی نے نشانیاں بتائی تھیں. نبی نے کہا ظاہری عبادت گزار ہوں گے، داڑیاں لمبی رکھیں گے، سروں پہ اونچی پگڑیاں رکھیں گے. یہ نبی کی میں نے کتابیں پڑھی، کتابیں بتائی ہیں، ان میں ہاتھوں میں ان کے تسبیحاں ہوں گی. قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کریں گے. دین مسلط کرنے کے لیے نو عمر لڑکوں کا انتخاب کریں گے. آج جتنے بھی خودکش حملہ آور پکڑے جاتے ہیں، کچے ذہن، رسول نے فرمایا کچے ذہنوں کو یہ دین کے خلاف استعمال کریں گے، فتنے اٹھائیں گے. یہ خوارج کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو علی سے جنگ کریں گے، ہم تو علی سے لڑیں گے، علی نے تو ہمارا نقصان کروا دیا، علی نے تو ہم سب کو. امیر المومنین پھر دوبارہ لشکر لے کے شام کی طرف بڑھ رہے تھے، یا پیچھے سے خبر پہنچی کہ وہ جو خوارج کا گروہ ہے نا وہ کوفے کے باہر آ کے بیٹھ گیا ہے، اور انہوں نے ایک علی کے صحابی کو قتل کیا، اس کی حاملہ بیوی کو قتل کیا، اس کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکال کے اس بچے کا قتل کیا. امیر المومنین وہیں پہ رکے، لشکر کو واپس لیا، اور اب امیر المومنین جلال کے عالم میں، کیونکہ وہ کوفہ کے رستے میں بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کیونکہ جتنے علی کے نوکر تھے وہ علی کے ساتھ لشکر لے کے چلے گئے تھے، پیچھے سے ان کی گھر، ان کی عزتیں، ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں بہنیں گھروں میں تھیں، مسلمانوں کی عزت خطرے میں آ گئی. انہوں نے گھروں میں حملے کر دیے. یہ ٹوٹ پڑے کوفہ میں علی کے شیعوں کے گھر پہ کہ اگر علی شام کی جنگ سے باز نہ آیا تو ہم کوفے کو تہہ و تیگ کر دیں گے. اب ادھر شام کا فتنہ، پیچھے کوفے سے فتنہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. امیر المومنین نے گھوڑے کا رخ موڑا، امیر المومنین نے نہروان کی طرف لشکر کا رخ کر دیا. جب لشکر کا رخ کیا تو امیر المومنین نے ایک سپاہی کو بھیجا، جا دیکھ کیا ان کا لشکر کتنا ہے. اس سپاہی کو بھی خرید لیا گیا، اور اس نے مولا علی سے جا کے کہا اے علی لشکر نہر کے اس طرف چلا گیا ہے. یہ چاہتے تھے کہ علی اپنا لشکر لے کے نہر کے ادھر جائے کیونکہ وہ ادھر موجود تھے. علی نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں وہ ادھر ہے. تاریخ کہتی ہے اور سب 6 سپاہی بھیجے، 6 کے 6 نے آ کے کہا لشکر ادھر ہے. علی نے فرمایا لشکر ادھر ہے. آخر ایک سپاہی علی کے لشکر میں، اب میں تاریخ کے کردار پڑھوں، علی کے لشکر میں آ کے اس نے کہا اے علی میں تیرے لشکر میں جا رہا ہوں، اگر میں تیرے ساتھ چلا اور لشکر ادھر نہ ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے قتل کروں گا. امیر المومنین نے کہا اچھا تجھے امام پہ اتنی بد اعتمادی ہے، چل پھر اگلی سن. ان کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں، میرے 10 سے زیادہ مریں گے نہیں. ٹوٹ پڑے پھر علی جا کے نہروان میں. علی فرمایا پیچھے کرو لشکر سارا. یہ وہ حملہ تھا جو علی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے کیا. علی فرمایا لشکر روکو، لشکر رک گیا. امیر المومنین نے بیٹوں کو ساتھ لیا، ایسے بجلی کی طرح علی اور علی کے بیٹے ٹوٹے، لاشوں کے ڈھیر. 9 خارجی بچے اور علی کے لشکر میں صرف 9 شہید ہوئے. جو 9 بچے ان میں سے 2 عمان چلے گئے، 2 شام چلے گئے، 2 یمن چلے گئے، 3 حجاز چلے گئے. کسی نے آ کے کہا مولا یہ بھاگ گئے. علی نے بتایا کہ یہ یہاں یہاں جائیں گے. انہوں نے کہا ان کا تعاقب کریں. نے فرمایا نہیں، یہ انڈے دیں گے، ان کے بچے ہوں گے.
ان کی نسلیں ہوں گی. یہ ابھی اسلام میں میرے آخری بیٹے کے ظہور تک فتنہ پھیلائیں گے. یا علی نشانی. فرمایا جہاں مسلمانوں کی بستیوں پہ حملہ ہو رہا ہو، جہاں کوئی لا الہ پڑھ کے عورتوں کی عزتوں کو نیلام کر رہا ہو، جہاں نہ مسجد محفوظ ہوں نہ عزتیں محفوظ ہوں، سمجھ لینا خوارج کی نسل ہے.